کیونکہ بلوچستان ہی رہ گیا ہے کہ کسی کو ادھر پھینکو کسی کو ادھر پھینکو. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو تاریخ ہے وہ باکردار لوگوں کی تاریخ رہا ہے. میں نے مذاکرات شروع کیے، یہاں جو بلڈ ریڈڈ باڈیز کی وہ تھی وہ کم ہوئی. ایک ایسا ماحول ہم نے پیدا کی کہ یہ جو بلوچستان میں 2 دہائیوں سے زیادہ ایک ایشو ہے، انسرجنسی ہے، اس کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں. لیکن ایک چیز میں واضح کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے یہاں کے جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، یہ انتہائی غیر مناسب ہے. شکریہ چنگیز جان، آپ اپنی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ یہ پارٹی آپ ہی کا ہے. کیونکہ یہ جتنے دوست ہیں جس کے آپ نے نام لیے، ہم سب ڈاکٹر عبدالحی شہید کے پیروکار رہے. اس کی سیاست کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، بلکہ نہ صرف نیشنل پارٹی میں بلکہ بی ایس او سے لے کر، کم از کم میں جو اس وقت موجود ہوں، میں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی قیادت میں بی ایس او، پھر بی این ایم، پھر نیشنل پارٹی میں ایز اے کارکن، وہ میرا لیڈر تھا اور میں اس کا کارکن رہا ہوں. اور باقی جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ڈاکٹر عبدالحی کے کارکن ہی رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پارٹی بنا ہے آپ کے گھر سے، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ دوست جو جتنے ہیں ہم سب جدوجہد کے پیداوار ہیں. میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، مختصر بات میری یہی کہ آج میرے لیے نیشنل پارٹی کے تمام جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فیمیل ونگ ہے، انٹلیکچوئل ونگ ہے، آج ہمارے لیے انتہائی ایک خوش قسمت دن ہے جو کہ ہم ڈاکٹر حی کے ساتھ ہم فکری طور پر ہر وقت جڑے ہوئے تھے، لیکن جو دوری تھا وہ چنگیز جان نے اور باقی دوسرے دوستوں نے ختم کی. اور انشاءاللہ یہ وہ دوست ہیں جن کو آگے چل کے نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ قیادت سنبھالنی ہے. میں ان تمام دوستوں کی جو چنگیز جان نے نام لیے ان کو ویلکم کرتا ہوں اور یقین کے دلاتا ہوں کہ اس آپ پارٹی کے تمام صلاح مشوروں میں بھی شامل ہوں گے. اور آپ نے جو عزت آج پارٹی کو دی وہی عزت ہم آپ کو دیں گے. باقی جو کچھ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. چنگیز جان سے اگر آپ پوچھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پوچھیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہیلو، ہاں چل نہیں چاہتا نہیں ہے نا، بس میں صبح ایک ساتھ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہے کہ فرسٹ اناؤٹ آپ کو دیا گیا 2.5 سال تھا 3 سال تھا، اس میں یہ حل یا کم نہیں ہوئے، اور اب جب آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو اب سے کم کریں گے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا چڑی مارا. جو کچھ چڑی میں نے مارا وہ آپ کے سامنے تھا، ٹھیک ہے نا. میں نے ایک پورم بلوچستان کے لیے جدوجہد شروع کی. اچھا ہو گیا. میں نے مذاکرات شروع کیے. یہاں جو بلڈ ریڈڈ باڈیز کی وہ تھی وہ کم ہوئی. ایک ایسا ماحول ہم نے پیدا کی کہ یہ جو بلوچستان میں 2 دہائیوں سے زیادہ ایک ایشو ہے، انسرجنسی ہے، اس کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں. آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بلوچستان میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے یہ کوئی ہم چھپانے والی بات نہیں. میں چیف منسٹر بھی تھا، میں یہی باتیں کرتا. اپوزیشن بھی آج بھی اگر عوام نے
ہمیں موقع دی، وہ جو ادھورا ایجنڈا تھا ہمارا مذاکرات کا، اس کو ہم آگے لے جائیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ یہاں پہ آپ بندوق کے زور پہ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو جافنا میں ہوا تھا۔ آپ کو الٹیمیٹلی تامل اسٹریٹجی کے بجائے آپ کو جو ہے نا، جو انگلینڈ نے جو اسٹریٹجی اختیار کی مذاکرات کی، آپ کو اسی پہ جانا پڑے گا۔ آپ کی مہربانی۔ لیکن لیڈ لگے گا اس کو، میری حیثیت جو ہے نا وہ ثانی ہے۔ وہ لیڈ ہی ہوگا سر۔ یہ بھی ہے کہ الیکشنز ہیں، یہ سارا سلسلہ الیکشن کی اس میں ہے۔ جو ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی ہوئی ہے، اس پہ تاریخی حوالے سے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں کہ ان پہ جوڈیشری کوئی ہونا چاہیے تھا۔ آپ ویسی نیشنل پارٹی اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ لیکن نیشنل پارٹی کا سرکاری افسروں پہ نہ پہلے جو ہے نا ان کو ہم نے اہمیت دی، نہ آپ بھی دے دیں گے۔ لیکن ایک چیز میں واضح کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے یہاں کے جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، یہ انتہائی غیر مناسب ہے، کیونکہ بلوچستان ہی رہ گیا ہے کہ کسی کو ادھر پھینکو، کسی کو ادھر پھینکو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو تاریخ ہے وہ باکردار لوگوں کی تاریخ رہا ہے، لوگوں نے اصولوں پہ اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جا کے جو ہے نا کبھی اس کو ادھر بھیجو، کبھی اس کو ادھر بھیجو کہ جی الیکٹیبل ہے۔ what's electable؟ electable تو عوام ہی تعین کرتا ہے کہ who is electable، whether I am electable۔ اگر پھر یہاں پہ ٹپا ماری ہوئی تو آپ تصور نہیں کریں گے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پر جو بلوچ یوتھ ہے، وہ ویسی بہت دور ہے۔ اگر یہاں پہ عوام کی رائے کا احترام نہیں رکھا گیا تو میں فرینکلی کہتا ہوں کہ یہاں لوگ اس وفاق سے نا امید ہوں گے۔ عوام جس کو اپنا ووٹ دے گا وہی پارلیمنٹ میں جائے گا۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، نہ کہ ٹپا مار، نہ ٹپا ماری میں کامیاب ہونے والے۔ یہ بڑا دو ٹوک وہ ہے نیشنل پارٹی کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جا رہے ہیں کہ جی ہم ادھر جائیں گے جیتیں گے، ہم ادھر جائیں گے جیتیں گے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں۔ میں تمام جو الیکشن کمیشن ہے، یہاں کے تمام ادارے ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ عوام جس کو ووٹ دے گا وہی پارلیمنٹ میں جائے گا، یہ ہمارا فلسفہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے زور پہ، کسی انتظامیہ کے زور پہ نہ الیکشن لڑے ہیں نہ جیتے ہیں۔ ہم عوام پہ یقین رکھتے ہیں، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ حق آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ حق نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کی جو ناراضگی ہے وہ مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ بلوچستان کے اصلی نمائندے ہی بلوچستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہاں بھائی چارے کا ایک وہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ایشو ہیں جو آپ نے دیکھے، جو 5 سال میں جو گند ہوئی ہے یہاں پہ، اس کو ایک صحیح معنوں میں حقیقی عوامی نمائندگی ختم کر سکتے ہیں۔